بغیر بیوی کے مشورے کے کرتا ہی نہیں ہوں. کہا تو پھر ایسا ہے کہ تم بیوی سے مشورہ کر لو. اچھا اس نے خواب میں ہی بیوی سے مشورہ کیا. کہ بھائی خواب میں ہی بیوی سے مشورہ کیا کہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے آج تمہارے لیے دو چیزوں کو معین کیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ ایک چیز کو منتخب کر لو، یا تو 20 لاکھ روپیے لے لو یا 20 سال کی زندگی لے لو، بتاؤ میں کیا لوں اپنے لیے؟ تو بیوی نے کہا کہ اگر تم میرا مشورہ ماننا چاہتے ہو، میرے مشورے پر چلنا چاہتے ہو، تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ 20 لاکھ روپیے لے لو. میرا مشورہ یہ ہے کہ 20 لاکھ روپیے لے لو. کہ ٹھیک ہے، مروا تو رہی ہے لیکن میں نے تیرا مشورہ آج تک کوئی ٹالا نہیں ہے، تیری بات آج تک کوئی ٹالی نہیں ہے. لہذا جا کے فرشتے سے کہہ دیا کہ بھائی میری بیوی کا مشورہ یہی ہے کہ 20 لاکھ روپیے آپ مجھے دے دیجیے. فرشتے نے لکھ لیا، ٹھیک ہے 20 لاکھ روپے تمہیں مل جائیں گے اور 2 سال کی زندگی تمہیں ملے گی. 20 لاکھ روپیے اور 2 سال کی زندگی تمہیں ملے گی. لکھ لیا گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو چند ہی دن میں کاروبار اتنا بڑھا کہ چند ہی دن میں اسے 20 لاکھ روپیے مل گئے، حاصل ہو گئے. جب 20 لاکھ روپیے اسے مل گئے تو اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھ 20 لاکھ تو مل گئے ہیں ہمیں، لیکن میں رہوں گا 2 ہی سال. میں رہوں گا 2 ہی سال، اس لیے کہ فرشتے نے کہا ہے کہ 2 سال کی زندگی تمہیں دی گئی ہے. اب جواب سنیے بیوی کا. جب اس نے کہا کہ رہوں گا میں 2 ہی سال، اس لیے کہ فرشتے نے کہا ہے اور فرشتے نے میرے لیے کہا ہے، تیرے لیے نہیں کہا ہے، تو بیوی نے کہا گھبراؤ مت، میں علی کی چاہنے والی ہوں. درجے فرمائیے گا، گھبراؤ مت، میں علی کی چاہنے والی ہوں. میں تمہیں 20 لاکھ بھی دلاؤں گی اور 20 سال کی زندگی بھی دلاؤں گی. 20 لاکھ بھی دلائے گی، 20 سال کی زندگی بھی دلائے گی. کیسے دلائے گی؟ کہ یہ میں جانوں اور میرا مولا علی جانے. دیکھیے ایسا عقیدہ ہونا چاہیے مولا کائنات جیسا اس مومنہ کا ہے کہ میں تمہیں 20 لاکھ بھی دلاؤں گی، 20 سال کی زندگی بھی دلاؤں گی، اور کیسے دلاؤں گی یہ میں جانوں، میرا مولا علی جانے. تو کیسے دلائے گی؟ اس لیے کہ فرشتے نے کہا ہے، فرشتے نے کہا ہے، اور فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، فرشتہ معصوم ہوتا ہے. فرشتے نے کہا ہے کہ 2 سال کی زندگی ہے تمہارے پاس، وہ غلط بیانی نہیں کرتا ہے. بس مرتبہ مومنہ نے کہا کہ جس کی میں چاہنے والی ہوں وہ فرشتوں کے بھی آقا ہے. میں جس کی چاہنے والی ہوں وہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں. لہذا گھبرا مت، میں تجھے 20 لاکھ بھی دلاؤں گی اور 20 سال کی زندگی بھی دلاؤں گی. کہا ٹھیک ہے. کہا اچھا جب تو نے میرا مشورہ مان ہی لیا ہے، 20 لاکھ روپے لے لیے ہیں میرے مشورے پر، تو اب میری ایک بات اور مان لے. کہا تیری تو میں ہر بات مانتا ہوں، یہ بھی مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا. کہا ایسا کر کہ سب سے پہلے تو ان 20 لاکھ کا خمس نکال. سب سے پہلے تو ان 20 لاکھ کا خمس نکال دے. 20 لاکھ کا خمس کتنا ہوا؟ 4 لاکھ روپیے نکال دینا بہت بڑے کلیجے کا کام ہوتا ہے. عزیزوں اور میرے دوستوں، اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس میں سے خمس نکال دیا. خمس کہا جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سسرالی، ددھیالی اور ننہالی، سب کی ایک لسٹ بنا اور اس میں جتنے بھی غریب ہیں ان سب کی مدد کر.
لہذا لسٹ بنائی گئی، جتنے بھی غریب تھے ان کو الگ کیا گیا، سسرالی رشتہ دار، ددیہالی رشتہ دار، ننیہالی رشتہ دار، سب کی مدد کی گئی۔ کب محلے میں دیکھ کون کون غریب ہے، محلے میں دیکھ کون کون غریب ہے، اور یہ نہ دیکھنا کہ کون شیعہ ہے، کون سنی، کون ہندو ہے، کون مسلمان، جتنے بھی غریب ہیں ان سب کی مدد کر، سب کی مدد کر۔ لہذا لسٹ بنائی گئی، جتنے بھی محلے میں بستی میں غریب تھے ان سب کی مدد کرنا شروع کی۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، مدد کر ہی رہا تھا محلے والوں کی کہ پھر سے شب قدر آ گئی، اگلی والی شب قدر آ گئی۔ ابھی محلے والوں کی، بستی والوں کی مدد کر ہی رہا تھا کہ دوسری شب قدر آ گئی، اور جب دوسری شب قدر آئی تو یہ پھر تسبیح لے کر بیٹھ گیا۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے اچانک پھر نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی تو وہی فرشتہ پھر اس کے خواب میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اس فرشتے کو دیکھا تو یہ گھبرایا، ارے یہ تو پھر آ گیا، یہ تو پھر آ گیا، اس نے تو کہا تھا 2 سال کی مہلت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 1 سال کے اندر ہی مارا جا رہا ہے۔ تو اس نے گھبرا کر پوچھا کہ بھائی تم ابھی سے کیوں آ گئے؟ تم نے تو 2 سال کا ٹائم دیا تھا۔ کہا ہاں ٹائم تو 2 ہی سال کا دیا تھا، لیکن کیا کریں تیری بیوی، توجہ فرمائیے نا، کیا کریں تیری بیوی کا کیا ہوا؟ بیوی کو کہ تیری بیوی واقعاً علی کی چاہنے والی ہے، تیری بیوی واقعاً علی کی چاہنے والی ہے، تو نے اسی کے مشورے سے پروردگار عالم سے 20 لاکھ روپیے لیے تھے، اور اسی کے مشورے پر تو نے اس کا خمس بھی نکالا، صلہ رحمی بھی کی، غریبوں کی مدد بھی کی، یتیموں کی مدد بھی کی، بیواؤں کی مدد بھی کی، اور صلہ رحمی کی محلے والوں کی مدد کی۔ لہذا پروردگار عالم تیرے اس عمل سے خوش ہو کر آج کی رات تیرے لیے مزید 20 لاکھ کا اعلان بھی کرتا ہے اور 20 سال کی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے دوستوں، صلہ رحمی کرو گے موت دور چلی جائے گی، قطع رحمی کرو گے موت قریب آ جائے گی۔ بس عزیزان محترم، دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، لہذا 2-4 فکرے اس شہزادی کے لیے جو بہت دور سے آئی ہے۔ اور روایتوں کے جملے ہیں، جہاں کہیں بھی مجلس برپا ہوتی ہے تو 3 بیویاں وہاں پر آتی ہیں۔ جب تک فضائل ذاکر پڑھتا رہتا ہے وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ جب مصائب کربلا شروع ہوتے ہیں تو چھوٹی بیوی بڑی بیوی سے کہتی ہے کہ پھپھی اماں یہ لوگ گریہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو بڑی بیوی چھوٹی بیوی سے کہتی ہے، میری لاڈلی یہ تیرے بابا کی مصیبتیں یاد کر کے رو رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ چھوٹی سی بیوی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کر کہتی ہے کہ پھپھی اماں اگر یہ میرے عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، اے پھپھی میرے رخساروں پر تماچے نہ لگائے جاتے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بڑی ستائی گئی ہے یہ ننھی سی جان، یہ 4 برس کی مظلومہ بہت ظلم ڈھائے گئے ہیں، جبھی تو سید سجاد 40 سال تک روئے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم
کربلا کتنا روئے ہیں سید سجاد۔ روایت کے جملے ہیں کہ روتے روتے رخساروں پر مولا کے زخم ہو گئے تھے، اور جب کسی نے پوچھا ہے کہ مولا کب تک روئیے گا تو ایک ہی جملہ کہا ہے کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا تو وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ میرے تو 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا ہاں صحیح کہا تم نے، شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہماری میراث ہے؟ ارے میرے سامنے ننھی سی سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے تھے، میں کچھ کر نہ سکا۔ آزاداروں سید سجاد نے بازار سے گزرنا ترک کر دیا تھا، خضاب لگانا چھوڑ دیا تھا، تقریبات میں شرکت اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ ہاں زاداروں کبھی کبھار جب مولا بازار سے گزر جاتے تھے، قصاب اپنے اپنے ذبیحوں کو چھپا دیا کرتے تھے کہ مولا کا ٹوٹا ہوا دل کہیں پھر سے نہ ٹوٹ جائے، دکھا ہوا دل کہیں پھر سے نہ دکھ جائے۔ ایک مرتبہ میرا مظلوم آقا بازار سے گزر رہا تھا، قصاب کو مولا کے آنے کا علم نہ ہو سکا، ذبیحہ کھلا رہ گیا۔ مولا دکان پر پہنچ گئے، آواز دیے بھائی اتنا بتا دے کہ وقت ذبح تو نے اپنے ذبیحے کو پانی بھی پلا لیا تھا۔ بس ایک مرتبہ دکاندار نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ارے ہمارا دستور یہ ہے کہ پہلے ہم ذبیحے کو پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد اسے ذبح کرتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ مولا تڑپ گئے، کربلا کا رقیہ اے بابا، ارے جب ذبیحے کو ذبح کیا جاتا ہے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن ہائے رے میرا مظلوم بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ ہاں زاداران امام، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلومی کربلا کے۔ ہر امام کربلا پر رویا ہے۔ 7ویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا میری بیٹی کی شادی ہے، مولا آپ تشریف لائیے گا۔ کہ بھائی جب سے واقعہ کربلا رونما ہوا ہے مسکرانے کو جی نہیں چاہتا، مولا پھر آپ میرے گھر آئیں گے کیسے؟ کہا اگر تو ہمیں بلانا ہی چاہتا ہے تو میرے غریب جد کی ایک مجلس برپا کر دے، میں تیرے گھر آ جاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے مولا، میں آپ کے جد کی مجلس برپا کروں گا، آپ میرے گھر تشریف لائیے گا۔ بس ایک مرتبہ وہاں سے چلا، اپنے اعزاء و اقارب میں پہنچا، محلے والوں میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے مجلس کا دعوت نامہ سب میں تقسیم کیا، اور سب کو دعوت نامہ دینے کے بعد مولا کی خدمت میں آ گیا۔ مولا میں نے آپ کے بابا کی مجلس برپا کی ہے، یہ ڈیٹ ہے، یہ وقت ہے، مولا آپ تشریف نہ لائیے گا، مولا آپ تشریف نہ لائیے گا، میں سواری لے کر آؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھا کر لے جاؤں گا۔ بس ایک مرتبہ وہ مولا کو دعوت نامہ دے کر چلا گیا، لیکن عزاداروں جب وہ تاریخ آئی، جب وہ وقت آیا تو وقت معینہ سے پہلے ہی میرا امام پیدل چلتا ہوا اس کے گھر پہنچ گیا۔ دق الباب کیا، جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، دروازے پر امام کو دیکھا، دل تڑپ گیا، مولا ارے میں نے تو آپ
دیا کہ آپ پیدل تشریف لے آئے۔ اچھا مولا جب آپ آ ہی گئے ہیں تو آئیے مجلس میں تشریف رکھیے۔ صدر مجلس میں مولا کو منبر کے قریب لے جا کر ایک قالین پر بٹھا دیا۔ مولا قالین پر بیٹھ گئے، لوگ آنا شروع ہوئے، مجلس برپا ہوئی، مجلس برپا ہوئی۔ عزاداروں، آج 1400 سال کے بعد جب میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس مجلس کا کیا عالم ہوگا جس میں خود حسین کا بیٹا موجود ہو، جس میں خود امام وقت موجود ہو۔ لہذا ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور سامعین تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، امام بھی گریہ کر رہے ہیں، بانیان مجلس بھی تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب بانیان مجلس بے ہوش ہو کر گر گیا، بانی مجلس بے ہوش ہو کر گرا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جہاں امام کو بٹھایا تھا امام نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کبھی ادھر طرف کے دیکھتا ہے، کبھی طرف کے ادھر دیکھتا ہے، ارے میرا امام کہاں چلا گیا، میرا امام کہاں چلا گیا۔ لیکن عزاداروں، جب بانی مجلس کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تو کیا دیکھا؟ مظلوم امام دروازے پر بیٹھا ہے، وہاں پر جہاں عزاداروں نے اپنی نالین، امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں نے اپنی نالین اتار رکھی ہیں۔ بس ایک مرتبہ بانی مجلس تڑپ کے اٹھا، مولا کے قریب پہنچ گیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا ارے یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، سارا مجمع فرش پر بیٹھا ہے، مولا آپ یہاں زمین پر بیٹھے ہیں، مولا چلیے فرش پر بیٹھیے۔ مولا نے آواز دی، نہیں بھائی مجھے یہیں بیٹھا رہنے دے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میرا دل پھٹا جا رہا ہے، سارا مجمع تو فرش پر بیٹھا ہے، آپ یہاں چپلوں پر بیٹھے ہیں، نالین کے اوپر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، مولا میرا دل تڑپ رہا ہے، مولا چلیے فرش پر بیٹھ جائیے۔ کہا نہیں بھائی مجھے یہیں پر بیٹھا رہنے دے۔ کہا اچھا مولا آپ یہیں پر بیٹھیے، میں ابھی جاتا ہوں وہ قالین اٹھا کر لاتا ہوں۔ میں آج بازار سے ایک نئی قالین لایا تھا، صدر مجلس میں میں نے اسے بچھایا تھا، میں نے ارادہ کیا تھا جب میرا امام میری مجلس میں آئے گا تو صدر مجلس میں اس قالین پر اسے بٹھا لوں گا، جب مجلس ختم ہو جائے گی تو بطور تبرک یہ قالین لپیٹ کر میں اپنے امام کے حوالے کر دوں گا۔ مولا آپ یہیں پر بیٹھیے، لیکن میں ابھی قالین اٹھا کر لاتا ہوں اور یہاں آپ کے نیچے بچھائے دیتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ مڑا قالین لینے کے لیے، امام طرف کے کھڑے ہو گئے۔ اے بھائی ارے تو نے ہمارے جد کی مجلس برپا کی ہے، بڑا کرم کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، اتنا احسان اور کر دے، وہ قالین وہیں بچھی رہنے